गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, दोबारा बता दूं कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे, हमने हुकूमत ने, काबीना के कुछ वज़रा ने और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ये फ़ैसला किया है कि 5 लाख रुपए फ़ी शॉप वो शॉपकीपर को हम देंगे, ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चैम्बर के साथ मिलके हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया, कराची चैम्बर ने काम शुरू कर दिया है कि जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी, जो उसके कॉस्ट है, उसकी इन्वेंट्री जो है, ताकि उस दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चैम्बर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। उसके साथ साथ जब तक ये गुल प्लाज़ा बने, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा, हमने, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स खुद ऑफ़र की हैं। और 2 बिल्डिंग्स का तो मुझे पता है, एक में तकरीबन 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें हैं। फिर हमारा अपना पार्किंग प्लाज़ा है, कुछ गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें खाली स्पेस है। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे, उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें, इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री, जो उनका सामान पड़ा था, उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी, ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। और आखिरी 2 और चीज़ें, हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको हम SEDF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड, उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होगी, और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट खुद देगी। हाँ, प्रिंसिपल उसने जिसने वो कर्ज़ लेना है वापस करना होगा, वो सहूलत भी लेके दे रहे हैं। और आखिर में गुल प्लाज़ा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे, हुकूमत सिंध। और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। अगर किसी की दुकान थी, जितना एरिया था उसी दुकान पे, हाँ, कुछ पब्लिक सर्विसेज यानी कॉरिडोर अगर चौड़े करने हो ताकि जो ये सानिया हुआ था वो ना हो, उस सिलसिले में हम थोड़ा काम करेंगे, लेकिन सेलेबल या रेंटेबल एरिया और नहीं होगा उसके अंदर। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये कह दूं कि इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है, और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। 80 से ऊपर जाने ज़ाया हुई हैं और ज़रूर सज़ा जो भी इसमें मुलव्वस है, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ज़रूर इंक्वायरी हो जाए, उसमें ये सामने आएगी बात। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी हवाले से, कि हमने अब देखा है, हमारी अपनी कोताही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने तो देखा होगा पूरे पाकिस्तान में अब इस साने की वजह से दूसरे सूबों में भी कमेटियाँ बन गई हैं जो इमारतों को ऑडिट कर रही हैं, देख रही हैं, और ये बाकी तीनों सूबों में है,
اس حد تک کہ ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے جو آڈٹ کیا وہ کوئی تسلی بخش نہیں رہے. ہمارے یہاں بھی میں نے اس سلسلے میں 2-3 میٹنگز کی ہیں اور کل فائنل ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اب وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گیا ہے کہ ہر بلڈنگ کو آڈٹ ہوگا اور ہم جس بلڈنگ میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں سے شروع کریں. خاص طور پہ ابھی رمضان آ رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں, ان کو پہلے فوکس کر رہے ہیں اور انہیں ڈفرینٹ ٹارگٹس دے رہے ہیں. کوئی ایسی چیزیں جو کہ ایک ہفتے میں مکمل ہو سکتی ہیں جو اشد ضرورت ہے جن کی, جیسے الارم لگانا, فائر ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں پورٹیبل وہ بلڈنگ کے اندر ڈالنا, بلڈنگ کی اسپیسز کو کلیئر کرنا تاکہ لوگوں کو نکلنے کا راستہ پتہ ہو, اس نکلنے کے راستے کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا, بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ لائٹس کا ادھر ہونا تاکہ لوگوں کو راستہ پتہ چلے نکلنے کا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک ہفتہ تعین کی جگہ جس دن بلڈنگ کا سروے ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ جی تمہیں 10 فائر ایکسٹنگوشر لگانے ہیں تو 50 فائر الارم لگانے ہیں, یہ جگہیں تم نے کلیئر کرنی ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم ہے. اور یہ ایسی 20 آئٹمس ڈفرینٹ ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں. کوئی ادارہ اگر ان 20 میں سے ہفتے بعد 10, 12, 13 کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے, اس میں سختی آپ تھوڑا ٹائم اور دے سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ کرے. لیکن اگر کسی نے سرے سے شروع ہی نہیں کیا تو اس بلڈنگ کو سیل کرنا پڑے گا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ تاجر برادری, چیمبر کے لوگ, ایسوسیشنز کے لوگ اس میں تعاون کریں. پھر دوسرا اسٹیپ ہوگا جس کو میں کہہ رہا ہوں تقریباً 1 مہینے اس سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی, اور فائنلی 6 مہینے کے اندر انہوں نے کمپلیٹ جو ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے, ڈیزاسٹر سیفٹی کے حوالے سے اپنے جو کام کرنے وہ پورے کرنے. تو یہ اگین میں بتاؤں کہ یہ بڑا پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ایسا نہیں, ہمارے قوانین موجود ہیں ہر چیز کے, یہ سول ڈیفنس کا ادارہ کرتا ہے, لیکن امپلیمنٹ نہ صرف ادھر نہیں ہوئے, جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہر صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے علاقے یعنی اسلام آباد کے اندر یہ آڈٹس کر رہی ہے, اور جہاں بھی جاری ہے انہیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ تسلی بخش حالات نہیں ہیں. میں میڈیا کے توسط سے سب جو ڈفرینٹ کمرشل عمارتیں ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان سب کے مالکان کو, ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں. لوگوں سے کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں کہ اور یہ ہم سب مل کے تہیہ کریں کہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں. دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو اور اس میں حکومت کو سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوگی. ہم سب مل کے یہ تہیہ اگر کریں, انوائرمنٹ ایسا آگ لگتی رہیں گی, غلطیاں لوگوں سے ہوتی رہیں گی, لیکن ایسے ثانیہ دوبارہ نہ ہو, وہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں, ہم سب مل کے اس کو کریں. مرتضی آپ اگر کر لیں. جب سے یہ آگ لگی ہے اس کے بعد شہر میں الفاظ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الفاظ کے ذریعے کراچی کو اسلام آباد کے حوالے کرو, الفاظ کے ذریعے سندھ کو توڑو, الفاظ کے ذریعے لسانیت کو پھیلاؤ. تو یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آگ تو بجھا دی آپ نے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے الفاظ کی آگ لگائی جا رہی ہے, اس سے شہری خوف زدہ. میں دیکھیں سب لوگوں سے درخواست کروں گا, ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. اس وقت اتنا بڑا المیہ, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, ہم سب کو ان باتوں کو چھوڑ کے اس وقت کے لیے بھی ہم تیار ہیں, ہر بحث کے لیے تیار ہیں. میں نہیں کرنا چاہوں گا, میں نے تھوڑا سا جواب دیا تھا اسمبلی کے اندر, تو آپ کے میں بلکہ میڈیا سے کہوں گا آپ سب کے مل کے کہ اس قسم کے سوالات آپ ہی نہ اٹھائیں نا. اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو مجھے کسی جواب کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اس وقت ہاں میرے اوپر یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ یہ کمزوری کیوں رہی ہے, فلانی جگہ پہ ابھی تک نہیں ہوا, یہ بتائیں. باقی چیزیں یہ جو انہوں نے شروع کی ہیں اس سے بھی ہم ڈیل کرنا جانتے ہیں, پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ کریں گے. لیکن میں
آپ کے سوال کے جواب میں آپ سب سے ایک درخواست کر رہا ہوں, میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس المیہ کے بارے میں بات نہ کریں, اس کو بہتری لانے کے سلسلے میں بات نہ کریں, لیکن یہ باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس طرف نہ جائیں. خواہ ایسا نہ کریں کہ ہماری طرف سے بھی لوگ شروع ہوں اور ان چیزوں سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, جو ہمارا کام ہے جو کریں گے وقت آنے پہ, اس وقت تو ٹائم نہیں ہے. پردہ نہ اٹھایا جائے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں اور کوئی اور کتنا ذمہ دار ہے اس کا. گورنر سندھ کے گورنر ہیں, پھر بھی سندھ حکومت کی وہ کوتاہیاں جو ہے وہ اگین میں یہ کہہ چکا ہوں یہ بات نا, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ سوالات چھوڑیں ان کو. اس وقت کوئی بھی اگر اس آگ کے سلسلے میں, اس کی بہتری کے سلسلے میں کوئی کنسٹرکٹیو رائے دینا چاہے, کوئی کرٹیسزم کرنا چاہے, میڈیا کرٹیسائز کرنا چاہے, ضرور کرے. مجھے بالکل اس سے کوئی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ تو اب پھر سوال ہی نہیں کرنے تھے, میں کہہ رہا ہوں سوال کرو, میرے سے سوال کرو, مرتضیٰ وہاب سے سوال کرو, لیکن اس کو ایسی ڈائریکشن میں لے جاؤ کہ اور آگے بڑھ کے. یہ سیدھی سی بات ہے. میں جواب کا حساب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں نا, میں نے ان کا بیان نہیں سنا, میں دیکھا بھی نہیں, لیکن میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے بھی سیلز ٹیکس آن سروس, اس سے 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق. ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ 18ویں ترمیم میں تھا کیا, بس ہر چیز جو ہے نا, سردی زیادہ پڑ رہی ہے کراچی میں, 18ویں ترمیم واپس کرو, یہ میں نے سنا تھا کہیں جایا تھا. تو ہر چیز کو اس پہ ڈال دے رہے, تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا 18ویں ترمیم کا. سیلز ٹیکس آن سروس پہلے وفاق کلیکٹ کرتا تھا, جو کہ صوبوں کا ٹیکس ہے, اس میں وفاق کو کوئی حصہ نہیں ہے. پہلے وہ کلیکٹ کر کے اور صوبوں کو دے دیا کرتا تھا. جو آخری سال ایف پی آر نے کلیکٹ کیا تھا 2011-12 غالباً 16 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کیے تھے. ہمارا پہلا سال یعنی صوبہ سندھ کا, اور صوبہ سندھ پہلی صوبائی حکومت تھی جس نے سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرنا شروع کیا. تو ہماری کلیکشن سیلز ٹیکس آن سروس کی 47% یا پتہ نہیں فیصد نکال لیں, اتنی ایک سال میں بہتری آئی. چلیں وہ کہتے ہیں ایک سال میں شاید کچھ ہو گیا, وہ اور سے لے کے آج تک کمپیریزن آپ کرتے ہیں نا, آپ کسی کمپیریزن کے لیے کوئی چاہیے, وہ سیلز ٹیکس آن گڈس کلیکٹ کرتے ہیں, ہم سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرتے ہیں. ان سالوں میں حکومت سندھ نے جو سیلز ٹیکس, اور میرے سارے یہ انڈسٹریل ناراض ہیں ہم سے اس بات پہ, تو جو سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کیا ہے اس کا اینیول گروتھ 21% ہے, اور جو ایف بی آر نے سیلز ٹیکس آن گڈ اسی دوران اس کا تقریباً 9.5-10% ہے, میں شاید گیا. ہاں وہ بھائی ہم ڈبل کر رہے ہیں. اگر ہمارے ریٹ پہ جس طریقے سے ہم نے گروتھ کی ہے ایف بی آر کرتا, مجھے ان کا بیان نہیں پتا, میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, ہم نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا, وہ نمبرز میں بھول گیا ہوں. تو اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شارٹ فال ہے ہمارے پاس, وہ پورا ہو جاتا. کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے یا وفاق کو نہیں مل رہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اپنے یعنی ناٹ فیڈرل گورنمنٹ بٹ جو اور ادارے ہیں, ان لوگوں نے جو انالیسس کیا, انہوں نے کہا 3.5 ٹریلین روپے یعنی 3,500 ارب روپے لیکیج ہے سیلز ٹیکس میں, گڈز میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے جب تھے اور یہ حکومت سندھ کی بات کرتے, انہوں نے کہا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈ صوبوں کو دے دو, ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ہم کلیکشن ایجنٹ, ہم حصہ نہیں مانگ رہے کہ ہم کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے, آپ کے لیے ہم کلیکٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈ. اور آپ ٹارگٹ دے دیں کہ اگر سندھ سے اس وقت مجھے نمبر یاد نہیں ہے, لیکن 100 روپے اگر کلیکٹ ہوتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈس کے حوالے سے, آپ کہیں جی صوبائی حکومت کے تو 100 روپے کم از کم کلیکٹ کرو, ہم 100 کلیکٹ کر کے انہیں کو دیں گے. اور ہم نے صرف یہ کہا کہ 100 کی جگہ پہ اگر 110 کرتے ہیں 10 ہم رکھ لیں گے. آپ کے ٹارگٹس جو آپ ہر سال پورے نہیں کرتے ہم پورے کریں گے. اس سے اچھا آفر کوئی ہو نہیں سکتا.
इस ऑफ़र के बाद कहना ये, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप मेहनत ना करो, मेहनत आपके लिए हम करते हैं, जो उसकी मेहनत का फल होगा वो हम सारा आपको देते हैं, और अगर फसल इतनी नहीं उतरती तो आप मेरे बाकी टैक्सों के हिस्सों में से मेरे पैसे काट लो। ये ओपन ऑफर है, तो इससे ये जवाब आ जाता है। बाकी मैंने वो सुना नहीं क्या जमाली साहब, नहीं, देखिए आपने जो बात की माहौल, अगेन मीडिया में मैं सुनता हूँ, ये मीडिया के अंदर बहुत बातें आती हैं, कुछ वफाकी वज़रा भी कह देते हैं, कुछ अगेन फिर कहा ये जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, एक वफाकी वज़ीर ने असेंबली में बैठ के एक बात की तो दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा ये इनकी ज़ाती राय है। तो अब पता नहीं वो ज़ाती राय है, इज्तिमाई राय है, हुकूमती राय है, हम सुनते नहीं हैं ऐसी, हमें अपने काम बहुत है। मीडिया के पास टाइम शायद ज़्यादा है, वो सारी बातें सुनता है फिर उसको आगे बताता है। जी